نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے نام پر ہوا پرستی اور فرقہ عثمانی کا تعاقب، اس حوالے سے ہم بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کا غلط ترجمہ کیا اور غلط مطلب بیان کیا۔ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ان آیات میں ایک آیت جو تھی اموات غیر احیاء، جن کا ترجمہ مسعود الدین عثمانی نے کیا تھا کہ وہ موت کے بعد بالکل مردہ ہیں، ان میں جان کی رمق باقی نہیں ہے۔ چلو اس آیت کا شروع سے ترجمہ کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، تو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ جو ہیں پیدا کیے گئے ہیں، خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا، تو ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا غلط ترجمہ مسعود الدین عثمانی نے کیا۔ اموات غیر احیاء، جس کا ترجمہ کیا کہ موت کے بعد وہ بالکل مردہ ہیں، ان میں جان کی رمق باقی نہیں ہے، اور دوسری جگہ ترجمہ کیا مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب نے آیت مذکورہ کا غلط ترجمہ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتا ہے کہ آیت مذکورہ میں من دون اللہ عام ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں، تو اللہ کے سوا یعنی من دون اللہ میں انبیاء کرام بھی آ گئے، جو ہے صحابہ کرام بھی آ گئے، شہداء کرام بھی آ گئے، یعنی تمام انسان آ گئے۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، اور عیسائی ان کو معبود سمجھ کر پکارتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ سب مردہ ہیں، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مرزا اور مرزائیوں کی پوری تصدیق اور تائید ہے، جس کا کیپٹن صاحب ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے آیت کا غلط اور جو ہے معنی اور مطلب بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب کا معنی خود کیپٹن صاحب کے معنی کے خلاف ہے۔ کس طرح؟ آیت مذکورہ میں امواتن کا جو لفظ آیا ہے وہ میتن کی جمع ہے۔ کیپٹن صاحب نے اپنے رسالے وفات ختم الرسل میں اور رسالے مزار پہ میلے میں اس کا معنی کیا ہے کہ مردہ ہیں، جبکہ اپنے رسالہ ختم الرسل کے سرورق پر قرآن مجید کی آیت انک میت و انہم میتون، یعنی وہ کتابچہ جو ہے عثمانی کا، اس کے ٹائٹل پر یہ آیت لکھی ہے قرآن مجید کی، اور معنی یہ کیا ہے کیپٹن صاحب نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، ایک ہی لفظ ہے، صرف واحد اور جمع کا فرق ہے کہ امواتن جمع ہے اور میتن جو ہے واحد ہے۔ کیپٹن صاحب کہیں اس کا معنی کرتے ہیں مردہ ہیں، اور کہیں اس کا معنی کرتے ہیں مرنا ہے، یعنی آپ پر موت نے آنا ہے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ میت اور اموات کا معنی ہے موت کا محل وقوع، جو مر چکا ہے اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی جو آدمی مر گیا ہے اس کو بھی میت کہتے ہیں۔ جو ابھی نہیں مرا لیکن اس نے مرنا ہے تو اس پر بھی میت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ جو مر گیا اس کو قبر کی خاص زندگی نصیب نہیں ہوتی، نہ قبر میں حساب ہے نہ جزا اور سزا، تو یہ غلط مطلب ہے میرے دوستو، اور قرآن مجید کی دوسری آیات کے اور خود اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کیپٹن صاحب آیات کا غلط مطلب اور معنی کرتا ہے۔ مثال نمبر 5 آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کیپٹن صاحب نے مزید جو ہے اس آیت کا بھی غلط ترجمہ اور مطلب بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 92 میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ترجمہ، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اس آیت کا مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہا کہ میں تیرے جسد کو یعنی جسم کو پانی کی تہہ میں جانے سے بچا لوں گا تاکہ تو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے لاش کو تہہ میں لے جانے کی بجائے کنارے پر پھینک دیا، لیکن کیپٹن صاحب نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عذاب قبر وغیرہ سے نجات دی، حالانکہ اس نے آیت کا غلط مطلب سمجھا۔ عثمانی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرعون اور آل فرعون کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ یعنی جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح اور شام۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ البتہ عذاب قبر غیب کی چیز ہے میرے دوستو، ہم اپنی آنکھوں سے قبر کی کارروائی کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے مردہ لاش ہمارے سامنے کیوں نہ ہو۔ قبر کی کارروائی پر ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ فرعون کی لاش عذاب کو محسوس کر رہی ہے اگرچہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیپٹن صاحب نے جب اس آیت کا غلط مطلب بیان کیا کہ لاش کو عذاب نہیں ہو رہا، اس کو تو نجات مل گئی، اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ آل فرعون آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو میرے دوستو عقیدہ گھڑ لیا عثمانی نے کہ فرعون اور آل فرعون کو جسد انصری کے علاوہ یعنی اس جسم، بھئی جسد انصری کہتے ہیں کہ دنیا والا جسم، جسد انصری کا مطلب دنیا والا جسم، تو مسعود الدین عثمانی نے عقیدہ گھڑ لیا کہ فرعون اور فرعون والوں کو، آل فرعون کو اس دنیا والے جسم کے علاوہ دوسرا جسم مل گیا، اب آگ پر وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ خود لکھتا ہے عثمانی اپنے رسالے عذاب برزخ میں کہ قرآن پاک کے بیان سے معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش اس دنیا میں عبرت کے لیے محفوظ، اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی اسی دنیا میں ہیں، لیکن ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر قرآن مجید کی آیت میں ہے تو لکھتا ہے کہ ثابت ہوا کہ ان کو کوئی دوسرا قیامت تک باقی رہنے والا اور عذاب برداشت کرنے والا جسم دیا گیا ہے۔ سن لیا آپ نے کہ ان کو دوسرا جسم ملا ہے، وہ دوسرا جسم عذاب برداشت کرتا ہے اور قیامت تک برداشت کرتا رہے گا۔ میرے دوستو کیپٹن صاحب کا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت نہیں۔ کیپٹن صاحب نے اپنے رسالے میں اسی رسالے میں اور اس کے علاوہ دوسرے رسالوں میں اپنا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ مرنے والوں کو عذاب قبر جسد انصری کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی دنیا والے جسم کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح کو ایک دوسرا جسم ملتا ہے جس کا نام اس نے جسد برزخی رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے عثمانی سے کہ اس دوسرے جسد برزخی کا قرآن مجید کی کس آیت سے جو ہے ثبوت ہے، کون سی آیت میں ہے قرآن مجید کی کہ مرنے والے کو دوسرا جسم ملتا ہے؟
یقین جانیے میرے دوستو، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد روحوں کو دوسرے برزخی جسم ملتے ہیں، اور نہ ہی کیپٹن صاحب نے اپنے عقیدے کے اس بات میں کوئی آیت پیش کی، اور نہ ہی کر سکتے۔ ہاں یوں ہی زمین اور آسمان کے کلابے ملا کر اپنے عقیدے کو ثابت شدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو جو ہے ہوتا ہوا عذاب نظر نہیں آتا، لہٰذا عذاب کسی اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے کیپٹن صاحب کا عقلی ڈھکوسلا جس کو قرآن بنا کر پیش کیا۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب نے جسد عنصری یعنی دنیا والے جسم کا انکار کر کے جزا اور سزا کے لیے دوسرا جسم برزخی تجویز کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ عالم برزخ میں جس طرح دوسرا جسم برزخی ہوتا ہے اسی طرح وہاں روح بھی برزخی ہوتا ہے، لہذا وہاں نہ دنیا والا جسم ہوتا ہے نہ دنیا والی روح ہوتی ہے، تو کیپٹن صاحب اس برزخی روح کو کس طرح رد کریں گے بتائیں؟ تو بہرحال جس طرح بھی کیپٹن صاحب روح برزخی کو رد کریں گے، اسی طریقے سے اس کے جسد برزخی کو مردود کیا جائے گا۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب نے جو یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ عالم برزخ میں روح کے لیے جسد برزخی تیار کیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، کیا جسد برزخی پر آل فرعون کا اطلاق درست ہے؟ حالانکہ جسد برزخی تو دنیا میں آیا ہی نہیں۔ جو عثمانی صاحب نے بنا رکھا ہے کہ ان کو دوسرا جسم ملا، وہ دوسرا جسم جو عالم برزخ میں ملا ہے وہ دنیا میں آیا ہی نہیں، لہٰذا آل فرعون دنیا والے جسم ہیں اور انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ آل فرعون کو نہیں بلکہ دوسرے برزخی جسموں کو پیش کیا جاتا ہے آگ پر، در حقیقت قرآن پاک کو جھٹلانا ہے، اس کی تکذیب ہے۔ میرے دوستو، سامعین کرام، مجرم کون ہے؟ یعنی وہ جسم مجرم ہے یا جو دنیا میں تھا، یا وہ جسم جو برزخ میں ہے؟ اب کیپٹن صاحب فرعون اور آل فرعون کے دنیاوی جسم کو برزخ کی جزا سزا میں شریک نہیں سمجھتا، لیکن سوال یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون نے جو اپنے رب کی بغاوت کی تو اس بغاوت میں دنیاوی جسم شریک تھا یا برزخی جسم؟ بتائیں ہمیں۔ اگر بغاوت میں دنیاوی جسم تھا تو سزا میں بھی اس کو شریک ہونا چاہیے، اور اگر بغاوت میں برزخی جسم شریک تھا تو سزا میں بھی اسی کو شریک ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ برزخی جسم تو دنیا میں آیا ہی نہیں، لہٰذا بغاوت بھی دنیاوی جسد نے کی ہے تو سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بغاوت تو دنیاوی جسم نے کی اور سزا برزخی جسم کو ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم کی نسبت لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ عقیدہ سرے سے ہی غلط ہے، لہذا جو کرے وہی بھرے، اور یہ ناانصافی ہوگی کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ جب اس دنیا والے جسم نے گناہ کیے، یہ مجرم تھا تو سزا اسی کو ملے گی، نہ کہ دوسرے جسم کو، اور یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، جسد عنصری انسان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا جسد عنصری کو انسان کہا گیا ہے، مثلا بدا خلق الانسان من طین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان آیات میں انسان ہی اللہ کا مخاطب اور احکام شریعت کا مکلف ہے، اور پورا انسان ہی برزخ اور قبر اور آخرت میں جزا اور سزا کا حقدار ہے، لہذا جسد کو صرف آلہ سمجھنا، یہ تو ایک آلہ ہے، اور نیکی اور بدی میں اس کو شریک کار نہ سمجھنا قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کیپٹن صاحب کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن روح انسانی جسد عنصری کی طرف لوٹائی جائے گی، یعنی یہی دنیا والے جسم میں لوٹائی جائے گی قیامت کے دن،
اور پھر ایمان اور عمل کے مطابق انسان کو جسد عنصری کے ساتھ دوزخ یا جنت میں ڈالا جائے گا۔ اگر یہ جسد عنصری محض ہتھیار ہے اور شریک کار نہیں تو اس کو بروز قیامت قبروں سے اٹھا کر دوزخ یا بہشت میں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کو اٹھا کر دوزخ یا بہشت میں بھیجنا دلیل ہے میرے دوستو اس بات کی کہ یہ جسد عنصری نیکی اور بدی میں روح کا شریک کار ہے۔ اسی لیے تو اس کو آخرت کی جو ہے جزا اور سزا میں شامل کیا گیا، لہذا قبر اور برزخ کی جزا اور سزا میں بھی شامل ہے۔ کیپٹن صاحب کی ایک حماقت۔ کیپٹن صاحب قبر اور اس میں مدفون جسد عنصری کو دنیا کی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ قبر اور مردہ دونوں عالم برزخ کی چیزیں ہیں، اگرچہ دنیا والوں کو نظر بھی آ رہی ہیں، کیونکہ برزخ ایک مقام اور ایک جگہ کا نام نہیں ہے میرے دوستو، اور برزخ وقت اور زمانے کو کہتے ہیں میرے دوستو سامعین، برزخ وقت اور زمانے کو کہتے ہیں جو کہ موت سے لے کر قیامت تک کو شامل ہے، اور آدمی مرنے کے بعد روح مع الجسد یعنی جسم کے ساتھ عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے چارپائی پر ہمارے سامنے کیوں نہ پڑا رہے۔ دیکھیے جب آدمی سوتا ہے تو وہ نیند کی حالت میں عالم خواب میں چلا جاتا ہے، مختلف خواب دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو اپنے شہر میں ہوتا ہے، مثال سکھر میں ہوتا ہے، اپنے محلے میں اپنے گھر میں سویا پڑا ہے چارپائی پر، لیکن خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں کراچی گھوم رہا ہوں، میں لاہور گھوم رہا ہوں، یا میں حیدرآباد گھوم رہا ہوں، حالانکہ وہ ہمارے سامنے چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ عالم خواب میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ مردہ اور اس کی قبر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہیں عالم برزخ۔ لہذا کیپٹن صاحب کا یہ کہنا کہ فرعون کی لاش عالم دنیا میں ہے بہت بڑی حماقت ہے۔ فرعون ہمیں نظر آنے کے باوجود عالم برزخ میں ہے، اور قبر اور برزخ کی جزا اور سزا اس کو مل رہی ہے، البتہ غیب کی چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس پر ہمارا ایمان بالغیب ہے میرے دوستو۔ ملائکہ، جنات، کرامن کاتبین اور ابلیس وغیرہ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح فرعون کی مردہ لاشوں کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، جیسا کہ قرآن نے فرما دیا، بتا دیا، البتہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو کیپٹن صاحب کا یہ کہنا کہ فرعون اور اس کی جو جماعت ہے یا آل فرعون کو آگ پر پیش نہیں کیا جا رہا، در حقیقت میرے دوستو قرآن کا انکار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے ننجی کا بھی بدنی کا مطلب غلط بیان کیا کہ فرعون اور اس کی آل کو عذاب سے نجات مل گئی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریا کی تہ میں جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے سے عبرت کے لیے بچا لیا، باقی رہا عذاب تو وہ اس کو ہو رہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، میں کہاں تک اس کی مثالیں پیش کروں کہ کیپٹن صاحب نے کس آیت کا معنی مطلب بدلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ظالم نے پورے قرآن اور تمام ذخیرہ حدیث کو اپنی جہالت اور حماقت کا تخت مشق بنایا ہے، اور کتاب و سنت کی اصل شکل اور صورت کو مسخ کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ہمیشہ سے زندگی آدمی کا یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نظریات کو گھڑ کر قرآن و حدیث کو ان کے مطابق بنانے اور ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کچھ کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے کیا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے ہیں میرے دوستو۔ کیپٹن صاحب قرآن مجید کی تحریف کرتا ہے۔ کیپٹن صاحب نے بہت سی آیات قرآن کی تحریف کی، یعنی ان کو اپنے موقع اور محل سے ہٹا کر دوسری جگہوں پر چسپاں کیا ہے۔ مثلا جو آیات یہود کے علماء کے بارے میں ان کے مشائخ کے حق میں نازل ہوئی، جو لوگوں سے رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے،
لیکن کیپٹن صاحب نے اس آیات کو علماء اسلام پر جو ہے چپکا دیا، چسپاں کیا، جو بوجہ تنگ دستی اور مفلسی کے تنخواہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34۔ اے ایمان والو، اکثر احبار رہبان یعنی جو علماء یہود ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، باطل طریقے سے، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، یعنی منع کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے یعنی حق والے حکام کو پوشیدہ رکھ کر مرض جو ہے عوام کی مرضی کے موافق فتوے دے کر ان سے نذرانہ لیتے ہیں، یعنی احکام شرعیہ کو چھپاتے ہیں اور عوام کی مرضی کے مطابق ان کو فتویٰ دے کر ان سے مال بٹورتے ہیں، یہ مطلب ہے آیت کا۔ تو معلوم ہوا آیت بالا یہود کے ان علماء اور مشائخ کے حق میں نازل ہوئی جو حق چھپا کر غلط فتوے دے کر لوگوں سے رشوت لیتے تھے، اور ایسے ہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں، لیکن کیپٹن صاحب نے اس کی تحریف کر کے اس کو تنخواہ وصول کرنے والے علماء اور مشائخ پر فٹ کر دیا۔ حالانکہ دینی کاموں پر تنخواہ لینے والے حضرات قطعاً اس کا مصداق نہیں۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء مدرسین اور ائمہ مساجد کی تنخواہ کو حرام کہا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان اور افتراء ہے۔ نمبر 2، کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے توسل کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کے صحیح توسل کو شرک نہیں کہا۔ کیپٹن صاحب نے اللہ تعالیٰ پر افتراء کیا، جھوٹ باندھا۔ نمبر 3، کیپٹن صاحب نے لکھا ہے کہ قبر میں میت کی طرف سے بوقت امتحان سوال اور جواب، یعنی جب سوال اور جواب ہوتے ہیں اس وقت روح کا لوٹ آنا جسم میں قرآن کے خلاف ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے ہر قسم کے عیادہ روح کی نفی ہوتی ہو، کہ روح جسم میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن میں کہیں نہیں لکھا، یعنی اس کی نفی نہیں کی قرآن نے۔ لہٰذا یہ بھی کیپٹن صاحب کا اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں یہ ہے کہ مردے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جس کو والبعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن مردے اٹھ کر اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے، اور ان کو ایسی زندگی ملے گی جو ہر شخص کے شعور میں آ سکتی ہے۔ لیکن قبر میں عیادہ روح اور زندگی ایسی نہیں جسے والبعث بعد الموت کہا جائے، بلکہ قبر میں جو ہے روح کا لوٹنا ایسا ہے کہ آدمی قبر سے اٹھ کر دنیا میں واپس نہیں آتا، بلکہ وہ اعادہ یعنی روح کے لوٹائے جانے کے باوجود قبر ہی میں رہتا ہے، اور اس کی حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ جو روح کا لوٹایا جانا ہے یہ میت سے امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے، اور ایسے اعادے کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اس کا تو قرآن اور حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 4، کیپٹن صاحب قرآن کے نام پر کہتا ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی مردے میں کسی قسم کی حیات ہوتی ہے، اور نہ ہی مردہ دکھ سکھ کو محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی 50 سے زائد آیات اور احادیث متواترہ سے قبر کی زندگی اور قبر کی جزا اور سزا کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ قرآن کی یہ جزا اور سزا روح اور جسم دونوں کو ملتی ہے۔ لہٰذا کیپٹن صاحب کا یہ کہنا کہ قبر میں کسی قسم کی زندگی اور حیات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان ہے۔ نمبر 5، کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اموات کو زندوں کا بھیجا ہوا ثواب نہیں پہنچتا ہے، یعنی مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا اگر کوئی زندہ ان کو ایصال ثواب پہنچانا چاہے۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء بہتان ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے ایصال ثواب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 6، کیپٹن صاحب اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں کہ عالم برزخ، عالم قبر اور برزخ میں جزا اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ روح کے لیے ایک اور جسم تیار کرتے ہیں، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ بات کہیں نہیں لکھی، بلکہ قرآن و حدیث کے ذخیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قبر اور برزخ کی جزا اور سزا یہی دنیا والا جسد عنصری شریک رہتا ہے، چاہے وہ جسم میرے دوستو تبدیل ہو جائے، چاہے وہ ختم بھی ہو جائے، چاہے وہ ریزہ بھی ہو جائے، لیکن جزا اور سزا میں شریک رہتا ہے۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب عذاب قبر کی سینکڑوں احادیث کا جو احادیث متواترہ ہیں جن میں روح کے لوٹائے جانے کا ذکر ہے اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق اس کا ذکر ہے، اور جزا اور سزا میں جسم عنصری کی روح کے ساتھ ایک شرکت ثابت ہے احادیث میں، لیکن کیپٹن صاحب عذاب قبر کی ان تمام احادیث کا انکار کرتا ہے، بلکہ قبر کے مفہوم شرعی میں تحریف کر کے روح کے مقام کو قبر کہتا ہے، جبکہ روح کے مقام کو نہ قرآن میں قبر کہا گیا نہ حدیث میں۔ میرے دوستو، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت امت کے لیے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن کیپٹن عثمانی ان احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کی زیارت بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے، اور وہ حدیث صحیح اور حسن کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، لیکن کیپٹن عثمانی ان کا انکار کرتا ہے۔ حیات الانبیاء علیہم السلام کی حیات قبر اور ان حضرات کا زائرین کے صلاۃ و سلام کو سننا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کیپٹن عثمانی ان کا انکار کرتے ہیں۔ توسل بالانبیاء اور والصالحین صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کیپٹن صاحب انکار کرتا ہے۔ دین کا کام کرنے والے حضرات کی خدمت کرنا صحیح حدیثوں بلکہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، لیکن کیپٹن صاحب ان کا انکار کرتا ہے۔ سما موتا کی یعنی مردے سنتے ہیں، تو اس بارے میں حدیث بخاری شریف، مسلم شریف اور سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن میرے دوستو کیپٹن صاحب ان تمام احادیث کا انکار کرتا ہے، بلکہ سما موتا کو شرک کہتا ہے۔ میرے دوستو، آخر میں عرض کرتے چلیں کہ مسئلہ سما موتا یا مسئلہ توسل وسیلہ وغیرہ یہ ایسے مسائل ہیں جو علماء اسلام میں مختلف فی چلے آ رہے ہیں، یعنی ان میں علماء کا اختلاف رہا ہے، لیکن ان مسائل میں کسی جانب سے فتویٰ بازی نہیں ہوئی، لیکن کیپٹن صاحب کے مزاج میں تشدد اور غلو کا مادہ پایا جاتا ہے، اس لیے وہ ان مسائل کی وجہ سے مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے صادر کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی مجلس کے اندر اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ مزید اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی والے راستوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔